إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے مکرم و معزز و مطہر جو زمین کے ٹکڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب ٹکڑے ہیں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہیں مختص کی گئی ہیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے. مسجد زمین پر وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے.
تو اس جگہ میں جو بھی آتا ہے وہ اس جگہ سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کے یہاں سے گھر واپس جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں آ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مسجد سے گھر واپس جاتا ہے اور یہ دعا کر کے جاتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فضل اور برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس جگہ کی اہمیت، برکت اور فضیلت ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہو کہ کم از کم شب و روز 5 وقت ضرور مسجد میں حاضری دیں، اور اللہ تعالیٰ کا فریضہ جو نماز کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کو ادا کریں۔ یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ تو یہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہم آباد کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے آباد رکھیں۔ یہاں جو بھی بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ بڑا معزز بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جنت کا مہمان ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کی میزبانی فرمانی ہے، اور جو بندہ آتا ہے اس مسجد میں ایک قدم کے بدلے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نوری مخلوق فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بندہ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، نوری مخلوق اس کے لیے اس کے حق میں دعا کر رہی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ سعادت ہم سب کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، پوری زندگی اپنے اس کام میں وقت کر دیں کہ جب بھی فرصت ملے، ٹائم ملے، مسجد میں آئے، صرف 2 رکعت پڑھ لیں، اور عام حالات میں جب بھی اذان ہو فوری مسجد میں پہنچیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، مسجدیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو جگہ پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو سب
سے زیادہ محبت ہے وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد ہے۔ تو یہ مسجد، یہ وہ معزز، وہ بابرکت جگہ ہے جہاں شب و روز فرشتے آتے ہیں، آ کر حاضری لگاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، تمہارے اندر فرشتے مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، جو رات والے اور دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم جمع ہو جاتے ہیں۔ جن فرشتوں نے رات کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ عصر کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، اور جن فرشتوں نے دن کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں۔ اور پھر جن فرشتوں نے دن کی ڈیوٹی دے کر جانا ہوتا ہے وہ عصر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اور جو فرشتے رات کے ٹائم ڈیوٹی دے کر جنہوں نے واپس جانا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ حاضری لگا کر یہ چیک کرتے کون نماز میں حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا، کس حالت میں پایا۔ جو بندے اللہ کے عصر کی نماز میں خاص کر اور فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، فرشتے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ تیرے بندے جب ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے، جب آئے تھے اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے، اور جو حاضر نہیں ہوتے ان کی مسلسل غیر حاضری لگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی رپورٹ یومیہ جا رہی ہے، اور اسی رپورٹ کے مطابق کل قیامت کے دن اس کا معاملہ ہوگا۔ دنیا کے جو آفس ہیں، ہمارے آفس ہیں، وہاں اگر اس طرح کی صورتحال ہو، یومیہ حاضری لگتی ہو، آنے کا اور جانے کا ٹائم لکھا جاتا ہو کہ اتنے ٹائم یہ بندہ آیا، اتنے ٹائم اس نے واپس جانا تھا لیکن آدھا گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے چلا گیا، اس طرح کی اگر رپورٹ تیار ہوتی رہے ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنی نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں، یار میری اتنی غیر حاضریاں ہو گئی، اس دن میں ذرا جلدی چلا گیا، رپورٹ اوپر چلی گئی، میری سیلری کی کٹوتی نہ ہو جائے، مجھے آفس سے نکال نہ دیا جائے، کتنی ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے آفس کی رپورٹ ہماری یومیہ تیار ہوتی رہے اور پھر مہینے کے بعد حساب کتاب ہو، چیکنگ ہو، تو کتنے بندہ ٹینشن کے شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رپورٹ جا رہی ہے اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں، غیر حاضریاں لگتی ہے، لگتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھیے یہ رپورٹیں جب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی سر جمع ہو جائیں گی، اگر کسی کے بہت زیادہ غیر حاضریاں ہو گئی، دنیا میں کسی نہ کسی فتنے کا وہ پھر شکار ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی غیر حاضری کی وجہ سے، نمازوں میں نہ آنے کی وجہ سے، سستی کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام میں وہ بندہ جو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے اندر نفاق ہے، یہ منافق ہے۔ فرمایا اسفل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، یہ دو نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے اس پر بھاری نہیں، منافقوں پر نماز بھاری۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں کہا
فرمایا دل کا صلاۃ المنافقین، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے 4 رکعتیں جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، مسجد ہمارے محلے میں موجود ہوتی ہے لیکن آواز ہم نہیں کر رہے ہوتے، یقیناً یہ بہت بڑی ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ یاد رکھیے مسجد کا ہم پر یہ حق ہے جسے ادا کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ مسجد کو آباد کریں، مسجد میں نمازیں پڑھیں اور بار بار مسجدوں میں حاضری دیں، انتہائی ضروری ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، خاص کر فجر میں اور عصر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے یوں سمجھو کہ دنیا میں چلتا پھرتا وہ جنتی ہے۔ فرمایا لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے جو خاص کر عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور یقیناً جو بندہ اس وقت اپنی نیند قربان کر کے فجر کے ٹائم، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، گھر میں گیس نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کا اہتمام نہیں ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، اس بندے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک اور الگ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات، ایسی نیکیوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جن نیکیوں کو تم اختیار کر لو، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے جنت میں درجے بلند فرما دے۔ جی ضرور بتلائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، پانی ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، گھر میں گیزر نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ناپسندیدگی کا وقت ہے، ہم اس وقت مکمل وضو کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، شدت کی سردی ہے لیکن وضو مکمل کر رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے مسلسل ہر روز شب و روز کرتا رہتا ہے، فرمایا اس نیکی کے برکت سے، اس نیک عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نیک عمل بتلایا کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجدوں میں چل کر آنا، جمعہ کے لیے ہے، پھر عصر کے لیے، پھر مغرب کے لیے، پھر عشاء کے لیے، پھر کل فجر کے لیے، اسی طرح مسلسل مسجد میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ مسلسل مسجد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں مٹا دیتا ہے اور ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا نیک عمل بتلایا بانتظار الصلاۃ، عبادت صلاۃ کی، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، جمعہ کی نماز پڑھ لی، ابھی عصر کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے، وہ پڑھ لی، مغرب کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے، وہ پڑھ لی، عشاء کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل بھی ایسا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجے بلند فرما دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے کہ ہم بار بار مسجدوں میں ہیں، نمازوں کے لیے یہاں آ کے نماز با جماعت ادا کریں اور پھر
یہاں آنے کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کو کم از کم ایک نماز کا جو اجر ملتا ہے وہ 25 نمازوں کے برابر ہے. نماز ایک پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک نہیں 25 نمازوں کا اجر لے کر جائے. فرمایا یہ اس لیے ہے اذا توضأ فاحسن الوضوء، وضو کیا اور مکمل وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، تمام اعضاء وضو کو مکمل دھویا. ثم خرج من بیتہ الی المسجد لا یقصد الا الصلاۃ، گھر سے مسجد کی طرف گیا صرف نماز کی نیت لے کر گیا. لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنه بها خطیئۃ، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کی خطائیں مٹا دی، درجے بلند کر دیے. فرمایا جب مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، وجبت له الجنہ، تحیت المسجد 2 رکعت اس نے ادا کی، وجبت له الجنہ، جنت واجب ہو گئی. ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، دیکھا بھی 2-3 منٹ باقی ہے، دعائیں کرنا شروع کر دی مسجد میں آ کر. فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ، اس کی دعائیں قابل قبول ہیں، کوئی دعا اس کی ریجیکٹ نہیں ہوتی بلکہ ساری دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں. نماز پڑھ لی، باوضو ہے، جب تک نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، نوری مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کب تک؟ جب تک اس جگہ پر موجود ہے، باوضو ہے، کوئی غیر شرعی اور اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، باوضو ہے، جب تک اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، نوری مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ارفع درجتہ. اے اللہ اس پر رحمت فرما، اس پر برکت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، جنت میں اس کے درجے بلند کر دے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے جو مسجد کو آباد کرنے کے لیے گھر سے نکلا، یہاں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، یہ مسجد ہمارے محلے میں موجود ہے، اس کا آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کو آباد نہ کر کل قیامت کے دن ہم اللہ کے مجرم ٹھہرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں، ہر نماز میں حاضری دیں، ٹائم پہ پہنچے، وقت پہ پہنچے، تاکہ ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی جو سعادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہمارے دوست خطبہ کے دوران آئے، حالانکہ سنت طریقہ یہ بلکہ ضروری ہے، واجب ہے. مسجد میں اذان سے پہلے جمعہ کے دن تمام کے تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان کے ہو جانے کے بعد، جمعہ کی اذان ہو گئی، اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے. یقیناً کسی نہ کسی کی مجبوری ہوگی. میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، یہ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں، کوشش کیجئے اذان سے پہلے مسجد میں ہیں. اور دوسری چیز جو نوٹ کی گئی، بہت سارے ہمارے دوست خطبہ کے دوران آئی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی یقیناً مجبوری ہوگی، پہلے آنا چاہیے تھا، نہیں ہے، اب اگر آئے ہیں، حدیث کے واضح الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے بندہ آیا، وہ بندہ خطبہ کے دوران آ کر بیٹھ گیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا اصلیت رکعتین، ایسے آ کر بیٹھ گئے ہو، تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی. آپ نے وہی اس کو کھڑا کیا، قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھنا. یہ قم یہاں امر کا صیغہ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے آرڈر دیا، حکم دیا، کہ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے، بھلے امام خطبہ دے رہا ہو، پہلے 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھے. یہی طریقہ عافیت کا ہے، یہی طریقہ سنت ہے.
یہی طریقہ ہمارے لیے عافیت کا باعث بنے گا. اسی طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں وقت سے پہلے پہنچے. جمعہ کا دن ہو یا نماز کا کوئی کسی نماز کا ٹائم ہو, کوشش کیجئے جمعہ کے دن اذان سے پہلے پہنچیے. آپ نمازوں میں جماعت کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.